اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ایک انتہائی اہم موضوع کے ساتھ اپنی یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں۔ کافی عرصے سے خواہش تھی، بلکہ باقاعدہ ایک تحریک کے طور پر اس مضمون کو، اس ضرورت کو ساتھ لے کر چل رہا ہوں کہ میں اپنے محترم ناظرین کرام کے سامنے، بالخصوص اپنے ملک کے عوام کے سامنے اس مسئلے کو کھول کر بیان کروں کہ جو ہماری نسلوں کو انتہائی بری طریقے سے تعلیمی زوال اور تباہی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ پچھلے 40 سال سے ہم اس عذاب کا شکار ہیں، اور ہمارے ملک کے اندر ایسا نہیں ہے کہ انتہائی عظیم دماغ نہیں ہے، ہمارے بچے ڈل ہیں، یا ان کو پڑھائی کا شوق نہیں ہے، یا وہ دوسری جو ہے فضول ایکٹیویٹیز میں پڑھائی کی نسبت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ ہماری قوم کے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے، اور مجھے حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ اتنا بڑا حادثہ سرعام ہو رہا ہے، کھلم کھلا ہو رہا ہے۔ ہمارے تعلیمی نظام پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان جو ہے وہ بظاہر بڑا صاف ہے، لیکن کسی کو دکھائی نہیں دے رہا، نہ ارباب اختیار کو دکھائی دے رہا ہے، نہ انٹیلیجنسیا کو دکھائی دے رہا ہے جو پڑھی لکھی بود ہے ہماری، اور نہ ہی عام عوام، والدین، اساتذہ، غرض کسی بھی شعبے کے کسی آدمی کو اتنی بڑی خامی نظر نہیں آ رہی۔ چلے، میں بجائے اس کے کہ اس کے اوپر زیادہ بحث کروں، ہم سیدھا اس سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال بڑا سادہ سا ہے کہ کیا کوئی انسان اپنی مادری زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں علم حاصل کر سکتا ہے؟ چلیں اس سے بھی میں سادہ کرتا ہوں کہ کیا کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی ایسی زبان کو سمجھ سکتا ہے جو کوئی اس کی زبان نہ ہو یا اس کو آتی نہ ہو؟ بڑی سادہ سی بات ہے کہ انسان، تمام ماہرین، چاہے وہ ماہرین لسانیات ہوں، زبان کے ماہرین ہوں، ماہرین نفسیات ہوں، تعلیم کے ماہرین ہوں، یا جو ہے فلسفے کے ماہرین ہوں، یا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، اسپیشلی تعلیمی شعبے سے یہ جو ہے مخصوص ہیں 4-5 ماہرین، تو اس لیے ان کا نام لیا ہے۔ تو یہ سب مانتے ہیں، بلکہ اس کے اوپر زور دیتے ہیں کہ ہر انسان صرف اور صرف اپنی مادری زبان میں تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ میں جس سطح کی بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی دوسری زبان پر عبور حاصل کر کے اس زبان میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، ممکن ہے۔ لیکن ہم اگر پاکستان کے اندر جب دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا 99% سے زیادہ کا جو طبقہ ہے، جو لوگ ہیں، یعنی آپ 99.9% جو لوگ ہیں وہ انگلش نہیں بول سکتے، انگلش سمجھ بھی نہیں سکتے۔ ہاں، 1% سے کم ایسے لوگ موجود ہیں ہمارے ملک کے اندر 22 کروڑ عوام میں کہ جو انگلش پر عبور حاصل کر چکے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور پھر اپنے بچوں کو بھی وہ زبان وہ سکھا سکتے ہیں۔ گو کہ ہماری مادری زبانیں اور ہماری جو قومی زبان ہے، پھر بھی وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یعنی اتنا اچھا جو جتنا ہمارا عبور ہے ہماری اپنی زبان پر،
ویسا عبور حاصل کرنا، کیونکہ جو مادری زبان ہوتی ہے وہ ایسی زبان ہوتی ہے کہ انسان سب سے پہلے اسی میں سوچتا ہے، پھر ٹرانسلیٹ کرتا ہے کسی اور زبان کے اندر، پھر اس کے مطالب و مفاہیم سے آگاہی حاصل کرتا ہے، یعنی اس کے ذہن کو ڈبل ورک کرنا پڑتا ہے۔ خیر، یہ اس بحث کی میں طرف نہیں آنا چاہتا، میں صرف اس بحث پر اس بات کو آپ کے سامنے بالکل کھول کر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہمارے بچے کسی دوسری زبان میں تعلیم حاصل کریں۔ میں انگلش کے خلاف نہیں ہوں، میں چائنیز کے خلاف نہیں ہوں، میں عربی کے، وہ تو ہماری مذہبی زبان ہے، تو اس کے حق میں بھی ہوں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ زبان تو کوئی قصوروار نہیں ہوتی، نہ وہ زبان بولنے والے لوگ قصوروار ہوتے ہیں۔ قصوروار وہ ہوتا ہے، وہ معاشرہ ہوتا ہے، وہ ملک ہوتا ہے، وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو یہ جانتے بوجھتے کہ ہم کسی دوسری زبان میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، وہ اپنے بچوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اس زبان میں تعلیم حاصل کریں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ظاہر ہے میں ساری وجوہات نہیں بتاؤں گا، ایک دو وجوہات بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ انگلش سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی زبان ہے، اور ہمارے والدین اور ہمارے اساتذہ یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ترقی کرنے کے لیے، اور پھر انٹرنیشنل لینگویج بھی ہے، یعنی پوری دنیا کو اس نے آپس میں مربوط بھی کیا ہوا ہے۔ یہ جانتا ہو بندہ تو زیادہ بہتر طریقے سے دنیا کے کسی بھی معاشرے کے ساتھ گفتگو کر سکتا ہے، اس کے علم سے استفادہ کر سکتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو جو ہے وہ سمجھا گیا کہ ہم اس کے اندر اگر تعلیم حاصل کریں گے تو ہمارے جو بچے ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے دنیا کے علوم پر دسترس حاصل کر سکیں گے۔ یہ بات مکمل طور پر جو ہے وہ غلط نہیں ہے، لیکن جس سطح پر میں بات کر رہا ہوں وہاں پر یہ ٹوٹلی مکمل طور پر غلط ہے۔ اب دیکھیں، پہلے سمجھتے ہیں زبان کیا ہوتی ہے، پھر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اور پھر معاشرے جو ہیں وہ اپنی زبان کے حساب سے کس طرح ترقی کرتے ہیں، اور تعلیمی زبان کیا ہوتی ہے۔ میں ڈر رہا تھا کہ ویڈیو طویل نہ ہو جائے، میری گفتگو جو ہے وہ شارٹ رہے، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ یہ شاید تھوڑی سی لمبی ہو جائے، تو اگر آپ برا نہ منائیں تو تھوڑی سی دیر کے لیے زحمت فرمائیں اور اس بات کو مکمل طور پر سمجھ لیں۔ میں غیر جذباتی انداز میں اس بات کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، گو کہ میرے جذبات اس حوالے سے بڑے شدید ہوتے ہیں، لیکن چلیں۔ تو پہلے زبان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی بات، کوئی پیغام، کوئی میسج دوسرے تک پہنچا سکے۔ تو دنیا کی تمام زبانیں تقریباً ایک ہی طرح سے کام کرتی ہیں۔ کچھ زبانیں زیادہ ترقی کر جاتی ہیں، کچھ زبانیں تنزلی کا شکار رہتی ہیں۔ اب ترقی کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جو معاشرہ جس فیلڈ کے اندر ترقی کرے گا وہ اس فیلڈ کی زبان کو بھی ترقی دے گا۔ مثلاً اگر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں جو ہے وہ انگلش بولنے والوں نے ترقی کی ہے تو ظاہر ہے وہ اپنی اصطلاحات، اپنی ٹرمز کو ہی متعارف کرائیں گے، اپنی زبان کو ہی متعارف کرائیں گے اس کے اندر، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی چوائس بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ جان بوجھ کر اپنی زبان کو متعارف کرا رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ظاہر ہے کہ ہم اگر اردو بولتے ہیں یا پنجابی بولتے ہیں یا پشتو بولتے ہیں تو اگر ہم کوئی نئی چیز ایجاد کریں گے تو اس کا نام بھی اپنی زبان کے حساب سے ہی رکھیں گے، تو ہم نے رکھے ہوئے بھی ہیں۔ تو اس حوالے سے جس طرح رس ملائی ہے، رس گلہ ہے، میٹھا ہے، کچھ چیزوں کے نام ہم نے رکھے ہیں تو وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ان کی خصوصیات ہیں، اس حوالے سے نام رکھے جاتے ہیں۔ تو جو انگریز ہیں انہوں نے جب ترقی کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے میدان میں تو انہوں نے ان کے نام رکھے۔ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب جب انہوں نے نام رکھے، ان کے فنکشنز کیا ہیں، اس کے اندر بھی وہ ترقی کرتے گئے۔ تو انہوں نے جو اصطلاحات جو ہیں ایجاد کیں یا ان کو مزید بہتر طریقے سے سامنے لے کر آئے، ان ایجادات کی بنیاد پر ان کی زبان کو ترقی ملی کہ وہ جو ہے وہ زیادہ
بڑی زبان بن گئی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی، اور ہمیں یقیناً اس سے استفادہ بھی کرنا چاہیے۔ یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، مسئلہ یہ ہے کہ ایک بچہ اپنی مادری زبان کے ساتھ جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ اس کا انٹریکشن اپنی مادری زبان کے ساتھ ہوتا ہے، اور سب سے پہلے وہ اپنی مادری زبان ہی سیکھتا ہے۔ تو اگر اس کو مادری زبان کے اندر تعلیم دی جائے تو لامحالہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ دنیا کا بہترین لٹریچر جو ہے اپنی زبان میں حاصل کر سکتا ہے۔ اب یہ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، جو انگلش میں لٹریچر ہے، انگلش میں جو بکس لکھی ہوئی ہیں، انگلش میں جو میڈیکل کی بکس ہیں اس کو کس طرح ٹرانسلیٹ کیا جائے گا، جو ٹیکنالوجی کی بکس ہیں، انجینئرنگ کی ہیں، فزکس، میتھ، ان سب کو کیا ٹرانسلیٹ کر کے ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ علم سے متعارف کرائیں، یا پھر یہ کریں کہ ہم اس زبان کو سیکھیں؟ دیکھیں، ہم پورے پاکستان کو اس پر مجبور نہیں کر سکتے، یا ہم اس تحریک کو شروع کر دیں کہ جی سارا پاکستان جو ہے وہ انگلش سیکھنا شروع کر دے جی، تو وہ گورنمنٹ بھی اسی کے در پہ ہو جائے جی انگلش سیکھیں انگلش سیکھیں، اور اتنا زیادہ ہم انوالو ہو جائیں اس کے اندر کہ چلے 30 40 50 سالوں کے اندر ہم جو ہے اس قابل بھی ہو جائیں کہ کسی طور پر اس کو درک کر لیں۔ ہاں گوروں کی طرح تو ہم پھر بھی نہیں بولیں گے کیونکہ ہماری اپنی زبان بھی یہاں پہ موجود ہے، یعنی ہم اپنی زبان اردو کو چھوڑ کر ایک نئی زبان انگلش کو اپنے جو ہے وہ معاشرے کے اندر رائج کر لیں، تو یہ دہائیوں کا پروسیس ہے۔ اگر انٹینشلی یعنی جان بوجھ کر کوئی معاشرہ ایسا کرے بھی تو اس کو بھی 2 3 4 دہائیاں لگ جاتی ہیں اس شفٹ کے اندر، تو ظاہر ہے کہ ایسا نہیں کیا جا سکتا، اور کوئی بھی قوم اور معاشرہ ایسا نہیں کرے گا۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ کیا جی ٹرانسلیشن کرنی شروع کر دی جائے جو ہے تمام تر لٹریچر کی، ہاں ٹرانسلیشن کی جائے گی، یہی طریقہ ہے۔ ساری دنیا کا یہی طریقہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے دنیا کا جتنا بھی بہترین لٹریچر ہوتا ہے، چاہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہو، ادب کے حوالے سے ہو، معیشت کے حوالے سے ہو، کسی بھی حوالے سے ہو، تو وہ ٹرانسلیٹ کر کے اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ دیتے ہیں، اپنے بچوں کو دیتے ہیں، اور خود بھی سیکھتے ہیں۔ تو یہی طریقہ کار ہے، یہ ٹرانسلیٹ کر کے ہی دیا جا سکتا ہے، اور کوئی طریقہ کار رائج نہیں ہے۔ اور پھر انسانی ہسٹری میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ دنیا کے کسی بھی معاشرے میں کسی نے دوسرے کی زبان میں تعلیم حاصل کی ہو یا تعلیم دینا شروع کر دے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ چائنا والوں نے چائنیز میں اپنے بچوں کو پڑھایا ہے، اٹالین نے اٹلی والوں نے اٹالین میں پڑھایا ہے، جرمن نے فرینچ میں پڑھایا ہے، فرانس والوں نے فرینچ میں پڑھایا ہے، جرمن نے ڈچ میں پڑھایا ہے، ناروے والوں نے نارویجین میں پڑھایا ہے۔ تو انگلش جو تھے وہ ساری بات ان کی زبان تھی، انہوں نے انگلش میں ہی پڑھانا تھا۔ یہ واحد بدقسمت ملک پاکستان ہے کہ جس کے اندر اپنی زبان کو چھوڑ کر دوسری زبان میں پڑھایا جا رہا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک مسئلہ پیش آتا ہے جی، ہاں جی جو اتنی پیچیدہ قسم کی جو ہے ٹرمز ہیں، اصطلاحات ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی، تو کیا ان کو اسی طرح سے ہی اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے گا، یعنی موبائل کا ترجمہ کیا جائے گا، کمپیوٹر کا ترجمہ کیا جائے گا، یا اور اس طرح کی جو مختلف فیلڈ سے متعلق جو اصطلاحات ہیں، ٹرمز ہیں، کیا ان کا ترجمہ کیا جائے گا؟ دیکھیں، اس کا طریقہ کار موجود ہے، بالکل اس کا ایک باقاعدہ طریقہ موجود ہے، اس کے اوپر ہی چلے۔ میرا ماننا یہ ہے، میں بہت مدت سے 15 سال سے اس بات کے اوپر جو ہے وہ اپنے فہم کو ٹکائے ہوئے ہوں کہ اس کا حل کیا ہے۔ تو بڑا سادہ سا حل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو حل یہ ہے کہ دیکھیں، ہمیں جو اصطلاحات رائج ہو چکی ہیں، جیسے موبائل ہے، کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، ہمارے نارملی اب یہ اردو کے ہی لفظ بن گئے ہیں، تو ان کو ہم چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 2، صرف ان اصطلاحات کا ترجمہ کیا جائے گا کہ جو ممکنہ طور پر آسانی سے ہو سکتی ہیں، اور ساتھ میں جو جس لینگویج سے وہ اصطلاحات لی گئی ہیں اس لینگویج میں بھی لکھی ہوئی ہوں گی، اور ان کا تو بالکل بھی ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو اصطلاحات پیچیدگی پیدا کرتی ہیں، یعنی ہماری زبان میں آ کر پیچیدگی پیدا کریں گی، نہیں، بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ڈائجسٹو سسٹم کہہ لیں،
آپ معدہ نہ کہیں اسٹمک کہہ لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اب بتائیں گے آپ اپنی زبان میں کہ اسٹمک کا کیا کام ہے، فنکشن کیا ہے، ڈائجسٹو سسٹم کیا ہوتا ہے. اور اسی طرح سے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے مختلف جو قوانین ہیں، لاز ہیں یا تھیوریز ہیں، ان سب کو بھی آپ اپنے زبان میں کھول کر بیان کریں گے. ایسا نہیں کریں گے کہ ایک بچے کو تو اردو انگلش آتی ہی نہیں ہے، تو ایک بچے کو اس کے والدین کو بھی نہیں آتی، معاشرے کو بھی نہیں آتی، اور ٹیچرز کو بھی نہیں آتی، تو اس کے اندر آپ جو ہے وہ موٹی موٹی کتابیں لے کر جو ہے وہ مطلب ہے کہ خوش ہونا شروع ہو جائیں. کس بات پر خوش ہو رہے ہیں بھائی؟ زبان ہی نہیں آتی، آپ کے بچے کو بھی نہیں آتی. وہ اس طرف میں بعد میں آتا ہوں کہ بچے کی حالت کیا ہے، اس کا آپ کے بچے کی اس وقت کیا حالت ہے، وہ کس کرب سے کس تکلیف سے گزر رہا ہے، وہ میں اس کی بھی بات کرتا ہوں. تو جو بنیادی طور پر نقطہ ہے وہ سمجھنے والا یہ ہے کہ آپ قطعاً آپ کو یعنی ہر جو ہے اصطلاح جو ہے یا ٹرمز جو ہیں ان کو ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی زبان کے اندر، سوائے محدود چند ان کے کہ جو آسانی سے ٹرانسلیٹ بھی ہو سکتی ہیں اور بامعنی بھی ہیں، قابل فہم ہیں. ان کو اگر آپ سمجھتے ہیں تو کر لیں، ٹھیک ہے. پھر ساتھ ساتھ آپ کی جو اردو کی ترقی کی جو ادارہ ہے، وہ پتہ نہیں ہے آج کل کیا کر رہا ہے، اس کا کام کیا ہے مجھے نہیں پتہ، وہ بھی شاید انگلش ہی نہ پڑھا رہا ہو. تو وہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے اس کے ادارے کو، کہ وہ دنیا کا بہترین لٹریچر اپنی زبان میں جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کرے، اور اس کے بعد جو ہے اپنے بچوں کو اپنی زبان میں وہ دے. ابھی ہم تو قومی زبان تک ہی نہیں پہنچ سکے، ہم نے مادری زبان تو بھی بہت دور ہے. لیکن چلیں، قومی زبان ہماری مشترکہ زبان ہے، ہر انسان سمجھتا ہے، چاہے وہ پشتو بولتا ہے، پنجابی یا سندھی جو بھی بولتا ہے، تو اردو کو بآسانی سمجھتا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے یہیں سے ہی شروع کرنا ہے کہ اردو کے اندر ہی تمام تر لٹریچر کو رکھنا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ساتھ ایک زبان انگلش نہیں، آپ 2 زبانیں سکھائیں، ممکن ہو تو 3 بھی سکھا سکتے ہیں. زبان سیکھنا ایک بالکل مختلف بات ہے، یہ گڑبڑ ہو جاتا ہے اصل میں، سمجھ نہیں آتا لوگوں کو. زبان سیکھنا ایک بالکل مختلف بات ہے. آپ زبان سیکھیں، اور یقیناً میں زور دوں گا اس بات پر، میں اپنے ماہرین تعلیم یا جو بھی ہمارے مقتدر ادارے ہیں اس حوالے سے کام کر رہے ہیں، وہ زبان ضرور سکھائیں، اور زبان سکھائیں. ہمارے ہاں تو زبان بھی نہیں سکھائی جاتی، وہ بس وہ ایک سبجیکٹ کے طور پر کچھ اپلیکیشنز، کچھ مضامین وغیرہ، اور کچھ گرامر. اچھا، گرامر زبان کی کے سیکھنے کے بعد کا سیکھنے کا عمل ہے، اور گرامر کے ذریعے زبان سکھائی جاتی ہے. خیر ایک میتھڈ ہے، یوز کیا جا سکتا ہے کسی حد تک، لیکن زبان ڈائریکٹ میتھڈ کے ذریعے آتی ہے، اور سب سے بہتر اور موزوں طریقہ بھی یہی ہے. تو آپ زبان سکھائیں، بچے کو بولنا سکھائیں، سننا سکھائیں، جو بھی بہتر طریقہ کار ہے. اس کا بھی ایک الگ موضوع ہے کہ ایک زبان سیکھنے کے لیے کن کن لوازمات کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ آپ انگلش بھی سکھائیں، عربی بھی سکھائیں، اگر ممکن ہو تو چائنیز بھی سکھائیں، ٹھیک ہے. زبان ضرور سکھائیں، ذریعہ تعلیم نہیں بنا سکتے. یعنی آپ جو کچھ بھی بچے کو پڑھا رہے ہیں، علم دے رہے ہیں، وہ اس کی اپنی ہی زبان میں ہوگا. اگر پاکستان کی بات کی جائے تو اردو میں ہوگا، انگلش میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہمارے بچوں کی زبان انگلش نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب آتے ہیں کہ بچہ کیا کر رہا ہے، یعنی اس کے اوپر یہ جو عذاب آفت ہے وہ کس طرح ٹوٹتی ہے. اب بچہ اگر ظاہر ہے اس کی اپنی زبان ہے، وہ پڑھے گا جی کہ سوال پڑھے گا جی کہ دل کے کتنے خانے ہوتے ہیں، تو جواب پڑھے گا 4. پھر سوچے گا خانے کیا ہوتے ہیں، کام کس طرح سے کرتے ہیں. پھر سوال بھی کرنے کی اہلیت رکھتا ہے کہ جہاں جی 4 ہوتے ہیں، کہاں ہوتے ہیں، کدھر ہوتے ہیں، دکھائیں جی. خود سرچ کر سکتا ہے، آج ٹیکنالوجی کا دور ہے کہ ٹھیک ہے. تو لیکن اگر وہ انگلش میں پڑھ رہا ہے تو اس کی بلا جانے کیا ہے، ٹرانسلیشن بھی ہو رہی ہے، ٹیچرز بھی مدد کر رہے ہیں، ٹیوٹر بھی لگائے ہوئے ہیں، سارے جو ہے وہ پریشان ہے جی، مطلب ہے یہ بچہ کیا، اور بچہ خود کنفیوز ہے. اس کے اوپر ہوم ورک 6-8 گھنٹے وہ اسکول میں بند رہا، سمجھ کھ نہیں آئی، 2-4 چیزوں کی بس معمولی سی سمجھ آ گئی. کوئی بہت لائق ہے تو چلے وہ 10 نہیں تو 15 نہیں تو 20% اچیو کر لے گا، لیکن پلے کھ نہیں پڑا، بس وہ لگا ہوا ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پلے پڑھنا کیا، زبان ہی اپنی نہیں ہے، پلے کیا پڑھنا، ہم انگریز تھوڑی ہیں، ہمیں تھوڑی انگریزی اس طرح سے آتی ہے.
لیکن وہ ٹیچرز لگے ہوئے ہیں ٹرانسلیٹ کر کے بھی بتا رہے ہیں مختلف چیزیں، اسی طرح پھر ٹرانسلیشن بھی کرتے ہیں، ظلم اوپر سے اگر یہ غلط ہے تو ٹرانسلیشن کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ انگلش میں ڈائریکٹ بتائیں، پیورلی انگلش یوز کریں، کچھ اسکولز میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ افورڈ کر سکتے ہیں، انگلش ٹیچر شروع سے بچوں کو انگلش ہی کی طرف مائل کر کے رکھتے ہیں، اور آخر میں حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان کو اس طرح کی ضرورت ہے کہ ایک پنجابی یا اردو یا پشتو بچہ ہے تو اس کو شروع سے انگلش میں ہی پڑھانا ہے کہ پتہ نہیں کیا بن جائے گا، نہیں، ہاں اس کو زبان ضرور سکھائیں، وہ بہت زیادہ ضروری ہے، پھر وہ جب اس کو زبان آ جائے گی تو پھر جو مرضی اس کے اندر جتنا بھی لٹریچر ہے پڑھتا رہے گا آگے، لیکن شروع کے اندر جو پہلے ابتدائی جو 10 کلاسز ہیں اس کے اندر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ساری دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے، یہ واحد ہمارا بدقسمت معاشرہ ہے جس کے اندر اس طرح کی بات ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ ہم جب اس چیز کو لے کر چلتے ہیں آگے تو بچہ ایک انتہائی، یعنی اگر اس کو پتہ چل جائے کہ وہ کس کرب ظلم اور کس سپریشن کے اندر اپنی زندگی گزار رہا ہے تو وہ تو آپ کے اوپر جو ہے وہ چارج لگا دے کہ میرے اوپر بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، یعنی ایک ایسی زبان کے اندر مجھے پڑھنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے کہ جو مجھے آتی نہیں ہے، ٹھیک، اچھا اوپر سے پھر ہوم ورک کا بوجھ ہے، 6-8 گھنٹے کے لیے وہ بچہ بند ہے، کمرہ بند ہے، دماغ بند ہے، سارا کچھ بند ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، بچہ آ گیا گھر آیا، نوالا اس کے منہ میں ہے تو قاری صاحب آ گئے ہیں یا ٹیوٹر آ گیا، اب ٹیوٹر گیا ہے تو قاری صاحب آ گئے ہیں، قاری گیا ہے تو پھر ٹیوٹر آ گئے ہیں، وہ 2 گھنٹے 1 گھنٹہ اگر اس کو مل گیا غریب کو تھوڑا بہت کھیلنے کے لیے تو مل گیا ہے، وگرنہ پھر ایک ہوم ورک 8 کتابوں کا 6 کتابوں کا ہوم ورک منہ کھولے کھڑا ہے، جی لکھتے جاؤ لکھتے، یہ پتہ نہیں کاپیاں کالی کرا کے کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک علیحدہ تھیوری ہے کہ پریکٹیکلٹی جو ہے اور کانسیپٹس کلیئرنگ جو ہے یہ ایک بالکل اس کے ساتھ مربوط ہے، لیکن میں اس طرف ابھی نہیں جا رہا کہ ہمارے بچوں کے ساتھ، ابھی میں صرف لینگویج کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہماری بات ہوگی کہ بچے کے اندر ڈیولپمنٹ پروسیس کس طرح سے ہوتا ہے، وہ اپنی تعلیمی ترقی کے اندر مختلف جو لوازمات ہیں وہ لے کر کیسے چلتا ہے یا اس کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے۔ تو ابھی ان حالات کے اندر زبان بچے کی نہیں ہے، گھر میں پنجابی بولتا ہے، جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسکول میں اردو بولتا ہے اور کتابیں انگلش کی، یعنی اتنا کنفیوز معاشرہ، اور وہ انگلش جو ہے وہ اس کو لے کر بیٹھ گئی ہے، اس کو کچھ سیکھنے سمجھنے کے لیے اب آنکھوں پر پٹی باندھ کر رنگوں کی پہچان کرائی جا رہی ہے، باپ کیا بات ہے، میں بڑے مطلب ہم لائق ہیں، بڑے عجیب سے لوگ ہیں، مطلب پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہیں کہ اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں پڑھا رہے ہیں، کتابیں اس کی انگلش میں ہیں، سمجھ کخ بھی نہیں اس کی آ رہی۔ اچھا ایک اور مسئلہ اس کے ساتھ جو کھڑا ہو جاتا ہے، دیکھیں جس معاشرے کے اندر اس کی زبان کے اندر تعلیم دی جا رہی ہے، ظاہر ہے اگر میرا بیٹا، میں اردو سمجھتا ہوں یا پنجابی سمجھتا ہوں، تو اگر میرا بیٹا اردو کے اندر تعلیم حاصل کر رہا ہے تو کتابیں اس کی اردو میں ہیں، تو لا محالہ جب وہ گھر آئے گا تو میں پوچھ سکتا ہوں اس کو، بیٹا کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا، اچھا کوئی بات پوچھتا ہے یا اس کو سمجھ نہیں آتی اس کی ہیلپ بھی کر سکتا ہوں، اس کو سمجھا بھی سکتا ہوں، اس کی ماں، اس کی والد، اس کا بڑا بھائی، اس کا چاچو ماموں تایا، کوئی بھی اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بچہ گھر آیا، اس نے کہا بی اے ٹی بیٹ پڑھا، تو والدہ نے کو تو علم نہیں ہے بی اے ٹی بیٹ کیا ہوتا ہے، اگر کوئی ظاہر ہے ہمارا مکس قسم کا کلچر ہے، کچھ والدین پڑھے لکھے ہوتے ہیں، کچھ جو ہے ان پڑھ ہوتے ہیں، تو بچے کو ایک وہ بھی زوم پیدا ہو گیا، میں جی بی اے ٹی بیٹ پڑھ سکتا ہوں، میری ماں نہیں پڑھ سکتی، چاچا دادے کو بھی نہیں آتی جی بی اے ٹی بیٹ، یہ تو وہ ایک ڈفرینس پیدا ہو گیا۔ اچھا اس ڈفرینس کا بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، حالانکہ یہ ایک معاشرتی عیب ہے بہت بڑا جو بچے کے اندر نیگیٹیوٹی پیدا کرتا ہے، لیکن یہ اتنا، اس سے جو جس طرف میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو سب سے بڑی خرابی پیدا ہوگی کہ جو انڈائریکٹلی والدین تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا گھر کے بڑے تعلیم حاصل کر رہے ہیں بچے کو پڑھا کر، ٹھیک ہے، وہ رک گئی۔ اچھا یعنی ایک بچے کی مادری زبان یا قومی زبان یا اس کی جو زبان ہے جو سمجھتا ہے وہ چینج کرنے سے نہ صرف بچے کو کخ نہیں آ رہا، وہ اس کی تعلیم تو تباہ ہو ہی گئی، رک ہی گئی، جس طرح ہو چکی ہے، آپ مشاہدہ کر لیں، اگر کسی کو شک ہے تو کھول لیں اپنے بچے کی کتابیں اور دیکھ لیں، چیک کر لیں کیا آتا ہے اس کو، کیا سمجھ ہے اس کی، تو وہ تو خیر تباہ ہے ہی ہے، ساتھ ساتھ پورے خاندان کی تعلیم رک گئی،
بھئی وہ اپنی زبان میں ہوتی تو وہ بھی سیکھ لیتے، وہ بھی کوئی اسلامیات پڑھتے تو ان کو بھی کچھ پتہ چل جائے، سائنس کے فیکٹس ان تک کھل جاتے، میتھمیٹکس کی کچھ چیزیں ان کو پتہ چل، معاشرتی علوم ان کو پتہ چل جاتے، کافی ساری یعنی بچہ نہیں پہلی کر رہا، دوسری کر رہا، چوتھی کر رہا، 10ویں کر رہا، ان کے والدین، گھر والے، سارا خاندان بھی کر رہا ہے، اس کے اندر انوالو ہے۔ اس سارے فائدے کو چھوڑ کر، اس ساری بہت بڑی آٹو پلاننگ کو چھوڑ کر، آٹو ڈیولپمنٹ کو چھوڑ کر، جو خود بخود ہونی تھی، ٹھیک ہے، قوم کو تباہی کی طرف لگا دیا، پورے خاندان کی ترقی، بچے کی ترقی، پورے خاندان کی ترقی، پورے معاشرے اور ملک کی ترقی کو لاک کرتی ہے، بند کرتی ہے، تالا لگا دیا۔ بھائی ٹھیک ہے، تو پھر یہی کچھ ہوگا، کہاں سے سائنٹسٹ پیدا ہوں گے، کہاں سے ایجادات ہوں گی، کہاں سے نئی کوئی چیز سامنے آئے گی، پھر موبائل خریدیں، گاڑیاں خریدیں لوگوں سے، ٹھیک ہے، انہی کی برتن، انہی کی گھڑیاں، انہی کی ساری چیزیں خریدیں، پھر یہی ہوگا۔ ظاہر بات ہے ہمارے پاس جو ہے وہ کنسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے، کنسیپٹ کیسے کلیئر، زبان ہی کوئی نہیں ہے، یعنی تعلیمی زبان ہی ہماری وہ ہے جو ہمیں آتی نہیں ہے، تو پھر اس کے اندر کیا ہوگا، یہی کچھ ہوگا۔ اور بچے کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، یعنی آپ سے کوئی کہے، ڈنڈا لے کر آپ کے سر کے اوپر کھڑا ہو جائے اور آپ کو کہے کہ یہ چائنیز یہ پڑھیں بھی اور اس کا مطلب بھی بتائیں اور اس کے اندر امتحان بھی پاس کریں، تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ یعنی آپ سے کوئی 10 من جو ہے وہ وزن اٹھانے کو کہے، ڈنڈا سر پہ رکھ کے اس کو اٹھاؤ، اور آپ کو نالائکی اور طرح طرح کے تانے دے، تو پھر بچہ کیا کرے گا؟ بچہ تو باغی ہو جائے گا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے بچے خوش ہیں اسکولنگ سے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پلے ہی کاکری پڑھ رہا، خوش کہاں سے ہونا انہوں نے؟ کوئی بہت شارپ بچہ ہے، تھوڑا بہت آگے پیچھے چلے، والدین ہیلپ کر رہے ہیں، ادھر سے پورا عملہ لگا ہوا ہے، تو کوئی تھوڑی بہت انگلش کی ہاؤ نہ اس کو ہو گئی کچھ، چلے تھوڑا بہت ہو گیا، کتنے پرسنٹ ہوں گے وہ؟ 2%، 4%، 10%؟ یہ معاشرہ کنسٹرکٹ ہو رہا ہے، اس طرح سے معاشرے ترقی کرتے ہیں؟ نہیں، اس طرح سے معاشرے ترقی نہیں کرتے۔ تو یہ ویڈیو جو ہے، اگر آپ کے کویسچنز ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، میں اس حوالے سے بہت کام کر چکا ہوں، تو آپ جو بھی، بجائے اس کے کہ میں ماہرین کے اور دیگر چیزوں کے اندر انوالو ہو کے آپ کو ڈیٹیل میں ہر چیز بتاتا، میں سادہ سی بات کرنا چاہتا تھا، اور سادہ سی بات میرا خیال ہے میں نے آپ تک پہنچا دی ہے۔ تو اس ویڈیو کو اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ ہر اس انسان تک پہنچے کہ جو تعلیم کے حق میں ہے اور چاہتا ہے کہ ہمارا ملک ترقی کرے۔ آپ کا بہت شکریہ، بہت مہربانی، سلامت رہیں، اپنے ملک کی ترقی کے لیے جو بھی آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔